معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ انسان نہ تو فرشتے ہیں اور نہ ہی حیوان ہیں، لیکن انسان حیوان اور فرشتوں کے مابین ہے، یعنی انسان کے اندر ملکوتی صفت بھی پائی جاتی ہے اور حیوانی مزاج بھی پایا جاتا ہے۔ دونوں کے مزاج اور صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیا۔ اب انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوتی صفت اور حیوانی مزاج پیدا کیا ہے، حیوانی مزاج ڈالا۔ کہا جاتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ پہچان ہمارے اندر آئے گی کیسے؟ آج اگر انسان سب سے زیادہ کسی سے غافل ہے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہے۔ آج انسان طرح طرح کے ہنر کو سیکھ رہے ہیں اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے، اپنی ایک الگ تشخیص پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر انسان کسی کو نہیں پہچانتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانتا ہے۔ آج دیکھیں معاشرے میں لوگ طرح طرح کے ہنر سیکھ رہے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سے اس طرح سے انسان گھرے ہوئے ہیں اور اس طرح سے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہیں کہ اس کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کر کے اپنی ایک الگ پہچان بنا رہے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا۔ ان چیزوں کو تو انسان پہچان رہا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن انسان اگر کسی کو نہیں پہچان رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے، اپنی ذات کو نہیں پہچان رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا ہے۔ اپنی پہچان آج انسان بھول گیا ہے، اپنی پہچان، اپنی شناخت بھی انسان نہیں جانتا ہے کہ ہماری پہچان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ، لیکن رمضان کی مناسبت سے ہم نے کوئی آیت نہیں تلاوت، بلکہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔
انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پتہ ہے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ اور آپ کو یہاں پہ ایک بات میں مینشن کر دوں کہ جب کسی کو نائب بنایا جاتا ہے، حاکم بنایا جاتا ہے، تو ان کے اندر وہ صفتیں ہونی چاہیے جو نائب بنا رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو نائب بناتا ہے تو جو نائب بنا رہا ہے ان کی صفتیں اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جن کو نائب بنایا جا رہا ہے۔ اگر وہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر وہ نائب بننے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اب انسان اپنے اندر تلاش کرے کہ ہمارے اندر وہ مزاج ہے، ہمارے اندر وہ رحمتیں ہیں، ہمارے اندر وہ شفقتیں ہیں، ہمارے اندر وہ صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد سے ہم کو بنایا ہے، جس مقصد سے ہم کو پیدا کیا ہے۔ ہم تو ایک نائب ہیں، ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے۔ اب انسان غور کرے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نائب بنایا ہے تو حقیقت میں نائب ہوں اللہ تعالیٰ کا؟ اگر میں نائب بنایا گیا ہوں تو کیا وہ صفتیں ہمارے اندر ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہے دوستو، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھتی ہیں، وسعتیں ملتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے۔ تو اے انسان اپنے اندر وہ صفتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ وہ صفتیں ضرور پیدا کرے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، تو گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اپنے رب کی پہچان کیسے ممکن ہے دوستو جب اپنے آپ کو ہی آپ غافل کر چکے ہیں، اپنے آپ کو آپ بھول چکے ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر چکے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا یسفک الدماء ونحن نسبح۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، کیا تو ایسے کو نائب بنانا چاہتا ہے جو تیری زمین میں فساد پھیلائے، ایک دوسرے کا خون بہائے، قتل و غارت گری کرے؟ کیا ایسے کو نائب بنانا چاہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم ہی کافی ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسانوں کو پیدا کرنے کی جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے۔ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ پتہ ہے ہر سوال کا جواب اسی وقت فوری طور پر دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی سوال آپ کے پاس ایسا آ جائے جس کا جواب فوری طور پر نہیں دینا چاہیے تو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس سوال کا جواب اسی وقت دے دیں گے تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ جب تک اس سوال کا جواب، اس سوال کا تجربہ ان لوگوں کو نہ ہو جائے، وہ سوال کا جواب ان لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا جواب دیا، میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ آج انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی ایک سوال پوچھ لیا جائے تو ایڑی اور چوٹی کا زور لگا لیتا ہے، پوری طاقت اور قوت صرف کر دیتا ہے کہ میں اس جواب کو اچھی طریقے سے اس بندے کو دوں گا اور تشفی اور تسلی بخش جواب دوں گا، جب تک کہ وہ مطمئن نہ ہو جائے۔ بندو، ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیا جاتا، کچھ سوال کا جواب بعد میں دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ فوری طور پر دے دو گے، فوری طور پر آپ جواب دے دیں گے لیکن اس کو بدہضمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تفصیلی جواب دے سکتا تھا فرشتوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ ان لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ
نہیں جانتا۔ آج دیکھیے انسانوں کا حال، آج انسان اپنے آپ سے اتنا غافل ہو گیا کہ اللہ کا ایک بندہ بھی نہیں بن سکا۔ جب انسان کے اندر وہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اور وہ صفتیں کیسی صفتیں ہیں؟ وہ صفتیں اس کے مخلوق کی دلجوئی کریں، مخلوق پر شفقتیں کریں، ان پر رحمتیں کریں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رنگ ہے، اگر وہ انسان کے اندر نہیں ہے، جو بنیاد کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، اب نائب بنایا ہے تو جو اس نے بنایا ہے ان کے اندر جو صفتیں ہیں، ہمارے اندر اگر وہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر بہت مشکل ہے دوستوں کہ ہم ایک بندہ ہیں، بلکہ ہم بندہ بھی نہیں اور ایک انسان بھی نہیں۔ پتہ ہے جب انسان بولا جاتا ہے نا تو ہر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ذہن میں اس کا یہ خیال دوڑتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ انسان آج طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے تو اس وقت جو ہے انسان سوچتا ہے کہ میں تو برائی میں ملوث نہیں ہوں، میں انسان تو ہوں لیکن برائی میں ملوث نہیں ہوں۔ آج انسان خود کو مخاطب نہیں کر رہا، اپنے اندر جو خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کو وہ نہیں مان رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ آج ہر انسان خود کو بری سمجھ رہا ہے کہ ہم سارے گناہوں سے پاک ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں ہی نہیں، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو ایسوں کی صحبت میسر آئی، جن کے صحبت میں رہ کر کے انسان کو تجربہ ہوتا ہے، ایسا تجربہ کہ اس کو اس ٹائم اس سوال کا جواب دینا چاہیے، سوال کیسا ہے، اس کا جواب کب دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کس طریقے سے دینا چاہیے، یہ انہی بندوں کے اندر پیدا ہوتا ہے جو بندہ کسی ماہر اور حاذق کے پاس رہے، یعنی جو کسی اللہ والے کے پاس رہے، یا حلیم اور بردبار شخص جن کے اندر جو بندہ ہونے کی صفتیں ہیں، وہ صفتیں ہیں، ان کی صحبت میں اگر کوئی رہتا ہے تو ان کو زندگی جینے کا، ایک بندہ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں دوستوں، ہمارے اندر ایسی ایسی صفتیں، ایسی ایسی کوالٹی آ گئی کہ اگر ہم دیکھیں گے تو حیوانی صفت ہمارے پر غالب آ گئی۔ ملک کی، حالانکہ رمضان کے روزے انسانوں پر فرض کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر ملک کی صفت پیدا ہو، کہ انسان روزہ رکھ کے کھانا پینا صرف کھانا پینا چھوڑنے سے کھانا پینا چھوڑ دینے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی کھانا پینا بھی چھوڑ رہا ہے، چھوڑ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، برائی بھی طرح طرح سے کر رہا ہے، تو پھر ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم خود کو ایک بندہ بنائیں، ایک اچھا انسان بنائیں، اللہ تعالیٰ کا حقیقی جانشین بنائیں، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے اس زمین میں، تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اندر کیا کیا کوتاہیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا ایسی ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں جن کی اصلاح کے بعد ہم صحیح معنوں میں ایک انسان بن سکتے ہیں، اللہ کا نائب بن سکتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن سکتے ہیں۔ ان خامیوں کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے، اور ان خامیوں کی اصلاح کہاں ہوگی؟ اگر کسی بندے کے پاس ہم جا کر کے صحبت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے
کیوں سچوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ تاکہ سچوں کی صحبت میں رہ کر کے، سچوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے وہ صفتیں پیدا ہو جائے جو اللہ کے نائب کے اندر ہونا چاہیے، جو اللہ کے جانشین کے اندر ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کا حقیقی بندہ بن سکے۔ جب کوئی کسی اللہ والے کی صحبت میں مسلسل بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان سے تربیت لیتے رہتا ہے، تو پھر وہ حقیقت میں انسان بن جاتا ہے۔ اب پھر ایسے بندے کے لیے کہا جانا یہ بالکل مبنی پر حقیقت ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کا نائب ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا جانشین ہے، ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے دوست۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم حقیقت میں اللہ کا بندہ بن سکیں، ہم حقیقت میں پروردگار کا نائب بن سکیں، ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا جانشین بن سکیں۔ ورنہ تو ہمارے پاس اتنے رمضان آئے، اتنے روزے آئے، ہم نے روزے کیے، رمضان کے مہینے گزار دیے، لیکن ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کسی بزرگ کی تلاش ہی نہیں کی، ہم نے کسی اللہ والے کی خدمت میں اپنے آپ کو جھونکا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم صحیح اور کامل انسان نہ بن پائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی انسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔